نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ظاہر باطن عمل قرآن و سنت نہ راستہ ہو کہ قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس شیطان دنیا اور انہیں دے پجاریاں دے شرط کو بچائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ دل دو طرح دے، ایک بیمار ہے ایک صحت مند ہے۔ تو قرآن حکیم دی اس آیت پاک رب سونے فرمایا سورہ بقرہ 10ویں آیت پاک جس فرمایا بیمار دلاں دا ذکر اللہ کیتا کہ انہاں دلاں دی بیماری ہے اور اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی کیونکہ انہاں لوگوں نے قرآن و سنت اور اللہ رسول نو چھڑ کے اجماع اہل سنت و جماعت تو الگ ہو گئے۔ شیطان اسلام دشمن قوتاں اور انہاں دے افلاطونی پجاریاں دے پیچھے لگے، انہاں دے پروگراماں تے عمل کیتا اور جنہاں دی وجہ نہ پیدا ہون دی ظلمت نہ انہاں دل جڑے بیمار ہو گئے، ظلمت نہ لتھڑ گئے اور اندروں دل انہاں دے متفن ہو گئے، غلیظ ہو گئے اور یہ بدباطن لوگ پھر انہوں طرف ہی ود دے رہے۔ اللہ رسول طرف واپسی دا ردہ ہی نہ ترک کرتا تو پھر رب سونے انہاں تو اپنا دست شفق چک لیا، نظر رحمت ہٹا لئی اور انہاں نے نفس دے حوالے کرتا، انہاں دلاں تے مہر لاتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ انہاں دل مر گئے۔ تیرے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی امت ہو کہ مرض کون کا چارہ۔ کہ نہ لوگوں نے اپنے اللہ خالق نے چھڑ کے مخلوق دے پیچھے لگ گئے، خلق دے پیچھے لگ گئے، خواہشات نفسانی دے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ نفس امارہ جڑا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، شیطان بہت بڑا دشمن ہے اور نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے اور نفس امارہ بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید اور کتا ہے جڑا ہر ویلے انسان اندر بھونکدا ہے۔ اور اللہ رسول تو ہٹا کے شیطان دے پیچھے لاؤندا ہے۔ تو انسان دی بہتری کامیابی یہ وچ ہے کہ ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کرے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے تاکہ اپنے مقصد حیات نو حاصل کرے، یعنی اللہ سونے کا دیدار حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ لیکن شیطان دے پجاری شیطان دے پیچھے دوڑ دے رہے حتیٰ کہ دو جہان اندر برباد ہو گئے۔ انہوں نے چاہیے سی کہ سچے اللہ والے دی بارگاہ حاضر ہو گئے اپنے دلوں کا علاج کراؤ گے، لیکن چونکہ ازلی روز الاسد دی ازلی بدبخت روحاں نے جنہاں روز الاسد دلوں بلا نہیں سی کیا،
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਹਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਚੋਂ ਕਲਬਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਨੇਸੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਮੁਰਦਾ ਨਫਸ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੀ ਸੁਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੌਹੀਦੀ ਨਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰ ਨਿਸਬਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਨਾਨੀ ਮਸਰੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਅਸਬਾ ਕੇ ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇ। ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم بس ذکر قلبی حاصل کرتے ہیں، اللہ طرف ودتے رہتے ہیں۔ قرب الہی دے مراتب طے کر کے نور ظلموں دے 70,000 پردے طے کردے ہوئے انہاں دی روح باطن چ پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے اور پھر آپ دی مدد نال حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے جہڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ دی بارگاہ تک رسائی یہ دی فطرت ہے۔ قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے تاکہ دے تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن۔ تو دل عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر و حضور نالی حاصل پاک و صاف ہونا۔ بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ زاری علمانا، زاری حافظ بننا، زاری قاری بننا، زاری عالم بننا، زاری پروفیسر بننا، زاری انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، صحافی بننا دل نہیں مرے گا، نفس نہیں مرے گا، دل زندہ نہیں ہوئے گا۔ یہ واسطے مصنون ریاض تو مجاہدات ضروری ہے۔ اس واسطے دل نو اہمیت دینی بہت ہی ضروری ہے۔ فتح ربانی لکھا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ جدو دل درست ہو جاتا ہے تو خدائے قدیم و ازلی دائم و ابدی دے سوا سب نو بھول جاتا ہے، وہ دے سوا ہر چیز فانی ہے۔ جدو قلب دل جڑا درست ہو جاتا ہے تو جیڑی گل بھی یہ تو نکل دی ہے وہ ٹھیک اور حق ہوندی ہے۔ پھر سے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اگر تسی قرآن دے عمل نہ کرو گے اور دے احکامات نو مضبوطی نہ پڑھو گے تو تواڈے دلاں نو بھی مسخ اور انہاں نو اپنے دروازے تو دور کر دے گا۔ اللہ سنا۔ اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ ابن آدم دا دل جڑا خیر و شر، عزت و ذلت اور تمغری افلاس نال ہی سدا ہوندا ہے۔ ایسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے کہ اللہ والے دل جڑے ارادہ خداوندی دے رستے ہوندے نے۔ تے حضور غوث پاک فتوح الغیب دے اندر لکھدے نے کہ ارادہ الہی تو علاوہ کسی ہور ارادے نو دل وچ جگہ دینا تباہی اور ہلاکت ہے۔ نگاہ رحمت تو گرنا اور حجاب دے ہوتے منتج ہوندا ہے۔ پھر اسے فتوح الغیب دے اندر غوث پاک لکھ دے نے کہ دل دی خواہش اور زبان تو منگن دے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ تے جلال خاطر لکھیا کہ غوث پاک فرماؤندے نے کہ جدوں دل صحیح ہو جاندا ہے تے نہ وہ مخالفت دی پرواہ کردا ہے نہ معاف کردے، نہ تعریف کرنے والیاں دی نہ برائی کرنے والیاں دی، نہ دین والیاں دی تے نہ دین والیاں دی۔
ਇਸੇ ਜਲਾਲ ਖਾਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਤਵੱਕਲ ਯਕੀਨ ਈਮਾਨ ਔਰ ਖੁਦਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਰਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਔਰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। کشف محجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دیا کہ فقر دل نو ہر شکل تو خالی کرن دا نہ آیا۔ تیسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے رہے کہ حضرت علی بن بندار صرفی رحمت اللہ علیہ فرمان دے دلان دا فساد جڑا زمانے اور اہل زمانہ دے فساد دے مطابق ہوندہ ہے۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے کہ دل دی پاسداری یہ ہے کہ جمعیت خاطر موجود ہوئے وہ ہام مفقود ہون اور حضور الہی دے وچ کسے قسم دی غفلت اور لاپرواہی رونما نہ ہوئے۔ اور اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ اہل طریقت دراصل دلان دے طبیب ہوندے نے۔ اور اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ درویش دے دل دے وچ تا خلقت دا خیال تک بھی نہیں گزردا۔ پھر اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ قطع تعلق دل دے نال منسوب ہے۔ یہ سارے اللہ والے دے اقوال آب زمنا لکھن والی جی دا مختصر خلاصہ ہے کہ دل نو خلق تو خالی کرو اور دل نو عمل قرآن و سنت نہ راستہ کرو، دوام قلبی ذکر و حضور نہ راستہ کرو اور قلب ذات مولا ہمیشہ علیہ ڈب جا تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا سانو۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے پروگراموں تو الگ ہو جائے، خود نو ظاہر باطن عمل قرآن و سنت نہ راستہ کریے اور اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح روحانی سپرمین بنے، روحانی معراج حاصل کرے۔ یہ روحانی معراج سنت مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار مولا سنت مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اکھاں نال بھی دل دیاں اکھاں نال بھی دیدار الہی ہوندا سی، لیکن سانو دل دیاں اکھاں نال دیدار الہی ہوندا، ظاہری اکھاں نال کوئی بھی اللہ سبحانہ دا دیدار نہیں کر سکدا۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہستا بڑے خطا کار گناہ گار حقیر پر تقصیر عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما۔ شیطان اسلام دشمن قوتاں اور انہاں دے افلاطونی پجاریاں اسلام پاکستان انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ سانو ظاہر و باطن عمل قرآن و سنت نال راستہ ہو کے قلباً اپنی سونی پاک ذات ہمیشہ لئی ڈبا رہنا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔